بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خاصان خداوندی اور پردہ نشینوں کی مخدومہ سختہ عشق قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھی۔ اگر معترض یہ کہیں کہ مردوں کے تذکرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صورتوں کے بجائے قلب کو دیکھتا ہے، اسی لیے روز محشر تمام محاسبہ صورت کے بجائے نیت پر ہوگا۔ لہٰذا جو عورت ریاضت و عبادت میں مردوں کی مماثل ہو، اس کو بھی مردوں ہی کی صف میں شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب یوم حساب میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے قبل مریم علیہ السلام آگے بڑھے گی۔ ولادت کے شب میں آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا، اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد دولت ہوئی، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسایہ کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کے کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ نہ طلب کروں گا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کی 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہٰذا بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار دے دے، اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے ولی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد ولی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے مطلع فرما دیا کرے۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار دے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سہارا سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئی۔ آپ بھی ایک طرف کو چل دی اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا، یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ اے رابعہ، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئی اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتی۔ اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا اور معلّہ کے نور آپ کے سر پر فروزہ دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے میں تیرے بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں، تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہے تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئی اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئی۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی اور گاہیں بگاہیں حسن بصری کی واز میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھی، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئی۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئی تو آپ کا ذاتی گدا بہت کمزور تھا۔
اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ راستے ہی میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل کا قافلہ آپ کو تنہا وہی چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو آپ اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لا کر عازم مکہ ہو گئی۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے بچش میں خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میرے تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے اہل عالم کا خون اپنے گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنے تجلیات میں سے ایک چھوٹی تجلی طور سینا پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو گئی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کی دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ غائب تھا، چنانچہ آپ اس تصور سے آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریہ کنا عرض کیا کہ یا اللہ وہ ہستی کون ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت عظیم المرتبت ہستی ہیں۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پر پہنچ چکا ہے۔ آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا تم نے نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکسار کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا تو نے حج پر اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر تم میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئی۔